ہم جنگ ستمبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بظاہر ہمارے سامنے اس جنگ میں تو بھارت تھا، لیکن پوری ایک عالمی بیوروکریسی تھی جس کا پاکستان جس سے نبرد آزما ہو رہا تھا، کیونکہ آشرواد بھارت کو حاصل تھا ان تمام طاقتوں کا جو کہ عالمی طاقتیں تھیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ پاکستان کے پاس نہ تو ویپنز ہیں نہ ہی یہ تیاری کے ساتھ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں کا ہر شہری جو کہ اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے اپنے وطن کے لیے جان دینے کا، وہ جذبہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو جنگ ستمبر کی یادیں ہم تازہ کر رہے ہیں، اپنے ہیروز کی یادیں ہم تازہ کر رہے ہیں۔ اس وقت لاہور سے فاطمہ شرازی میں جوائن کر چکی ہیں۔ فاطمہ بتائیے گا، لاہور میں ڈیفنس ڈے کے حوالے سے کہاں کہاں تقریبات ہو رہی ہیں، کس طرح منایا جا رہا ہے یوم دفاع؟ جی بالکل، زندہ قومیں کبھی بھی اپنے شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرتی۔ اگر بات کی جائے 6 ستمبر کے حوالے سے کہ کن کن شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اس وقت موجود میں پاکستان کے قدیمی قبرستان میانی صاحب میں، جہاں ایک شہید سو رہا ہے اور وہ شہید ہے میجر شبیر شریف، جو کہ 28 سال کی عمر میں اوکارا کے مقام پہ 1971 کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے 6 ستمبر 1965 میں انہوں نے بہادری کی اپنے جوہر دکھائے اور نشان جرت حاصل کیا اور اس کے بعد نشان حیدر حاصل کیا۔ یہ وہ شہید ہے جس سے پاکستان آرمی میں بہت ہی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس ٹائم فوجی دستہ یہاں موجود ہے اور سلامی پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، جو ہمارے لیے، پوری عوام کے لیے اور پاک آرمی کے لیے بہت باعث فخر کی بات ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد 10:30 بجے یہاں لائیو مناظر آپ دیکھ سکیں گے کس طرح پاک فوج کا آرمی دستہ جو ہے وہ اس شہید کو سلامی پیش کرے گا۔ جی اچھا فاطمہ، ویسے یہاں پر کیا ماحول آپ دیکھ رہی ہیں؟ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرچم کے رنگ کے کپڑے پہنیں اور بھرپور طریقے سے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں، اپنی جو فوج ہے اس کے مورال کو ہائی کرنے کے لیے ان سے محبت کا اظہار کریں۔ آپ یہاں پر کیا ماحول دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس ٹائم پورا قبرستان جو ہے وہ پاک فوج کے نوجوانوں سے راؤنڈ اباؤٹ میں وہ ہے، ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر ہی ہر نوجوان کو، ہر بزرگ کو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، ایک عجیب سی محبت اور خون کی کشش جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ پاک فوج جو ہے وہ واحد ایسے نوجوان ہے جو ہماری بارڈر پہ ہمارے لیے جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ شہید ہے جو 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ ان کے والدین کے لیے آج باعث فخر کی بات ہے، ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، اور اس ٹائم جو یہاں مناظر ہیں، پوری قبر مبارک کو فلاورز کے ساتھ جو ہے وہ کور کر دیا گیا ہے۔ ابھی لائیو مناظر آپ کو انشاءاللہ دکھائے جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ لغاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لغاری صاحب، جنگ ستمبر کے واقعات کی یاد ہم تازہ کر رہے ہیں، اپنے ہیروز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر شہری ذمہ دار تھا اور ہم نے انڈیویجولی اپنا اپنا کردار ادا کیا، بھلے ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے تھے، ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ تھے، ان کے پیچھے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ابھی ہمیں جو چیلنجز کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اور ابھی بھی یکسوئی کی اشد ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے ان بحرانوں سے نکلیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر خوشحالی آئے اور آگے ترقی کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ بڑھائے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟ میرے خیال میں ہمارے ملک میں تمام علاقوں، خطوں، صوبوں اور ہر قسم کے خیالات رکھنے والوں کے لیے ایک بات جو سب سے مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کسی بحران کا، کسی حادثے کا، اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف کی صورت ہوتی ہے، کوئی زلزلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو لوگ ایک جان ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے چیئر لفٹ پر بچے پھنسے تھے تو کس طرح سے پورے ملک کی توجہ جو ہے وہ اس طرف چلی گئی تھی۔ سارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے تمام جو ہمدردیاں اور تمام چیزیں جو ایک طرف کر دی تھی۔ اب بھی لوگوں کو اگر دیانتداری سے ایک جگہ پر لایا جائے تو وہ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کا توجہ ایک طرف جا سکتی ہے، لوگوں کی ہمتیں، لوگوں کی طاقتیں، لوگوں کی انرجی ایک سمت میں ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ فیئرنس کے ساتھ تمام معاملات کیے جائیں
تو ضرور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے اچھا ہیں. لغاری صاحب، وہ وقت جو تھا تب ہم نے دیکھا کہ دشمن کو نہیں معلوم تھا کہ اپنی جو ہماری عسکری صنعت ہے ہم اس میں کتنے خود کفیل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب کسی غیر ملکی کی محتاجی کی ضرورت نہیں، ہم اپنی جنگ خود لڑ سکتے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ ہم، ٹھیک ہے وہ محاذ تو نہیں ہے جو اس وقت تھا، اب ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں ہمیں ظاہر ہے اپنے دیگر ساتھی ممالک کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے، ان سے پیسے لینے پڑتے ہیں، IMF کو راضی کرنا پڑتا ہے، پھر چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کن ریفارمز کی ضرورت ہے؟ نیت ہماری کیسی ہے کہ ہم ان بحرانوں سے جلدی نکل آئیں گے؟ کس امر کی ضرورت ہے اس وقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیانتداری کی ضرورت ہے، ہمیں وہ ایک انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں جسٹس کی ضرورت ہے، ہمیں ایمانداری کی ضرورت ہے، اور ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے. اب اس قوم کے ساتھ چالاکیاں نہیں کی جا سکیں گی، اور گنجائش بھی نہیں ہے، کسی کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ قوم کے ساتھ کوئی استادی کرے، کوئی چالاکی کرے. یہ ادارے اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ آپ کے لیے سہولتیں دیں گے، وہ تو آپ کا بازو مروڑنے کے لیے اس طرح کے ادارے دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئے ہیں. یہ جو IMF ہے، یہ ورلڈ بینک ہے، یہ تو دنیا کو مینیج کرتا ہے مالیاتی طور پر. اگر آپ ان کی طرف جائیں گے تو پھر آپ ان کو انگلی پکڑوائیں گے، بازو پکڑ لیں گے، بازو پکڑوائیں گے، پورا ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوں گے. آپ کو اس سے نکلنا ہوگا، اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور سب سے بڑی طاقت اپنے عوام پر بھروسہ کرنا، اپنے لوگوں پر بھروسہ کرنا، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا. اچھا لغاری صاحب، اس کے لیے لوگوں پر بھروسہ، لوگوں پر اعتماد، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. لوگوں کا اعتماد بالکل اس وقت ہے، اور سب سے خوشائن چیز جو بھی حالیہ دنوں میں ہوئی ہے، کسی بھی قوم کا جو سپہ سالار ہے وہ ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اپنی ولنگنس شو کی ہے، یہاں پھر وہ بڑے کنسرن نظر آئے ہیں کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، کسی بھی ملک کے لیے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. وہ بڑے کلیئر نظر آئے ہیں. انہوں نے جس طرح تمام جو تاجر برادری تھی ان سے الگ الگ ملاقاتیں کی، انہیں پراپر ٹائم دیا، اور انہوں نے یہ شو کیا کہ بھئی اب کرپشن پہ 0 ٹالرنس ہے، اس پر میں کام کرنا چاہتا ہوں. یہ کتنی اچھی بات ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کرپشن ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن ہے. لیکن کرپشن کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عوام کو 75 سالوں سے خواب دکھانے والے بہت آئے ہیں، اور انہوں نے بڑے پلان بھی دیے، بڑے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں. قائد اعظم کے ساتھیوں کی گرفتاریوں سے شروع ہوا معاملہ، جو کرپٹ نہیں تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد تک معاملہ چلتا رہا، کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا. اور جو لوگ عزم لے کر آئے تھے انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور بلکہ وہ خود ان چکروں میں پڑ گئے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جو دنیا سے باہر بھی بڑی بڑی جائیدادیں نکلی ہیں. ہمیں یہ جنرل عاصم منیر کی دیانت پر شک نہیں ہے، ان کی ایمانداری پر شک نہیں ہے، ان کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن ماحول اور پورے کا پورا سسٹم وہ چیزیں نہیں کرنے دیتا ہے، چیزیں کسی کو کرنے نہیں دیتا ہے، اس طرح آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے. آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے وہ 20 قدم پیچھے کھینچ لے گا. اور جس کمیونٹی سے بات کی ہے، یہ کمیونٹی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ پیدا کرنے والی کمیونٹی ہے. ہم نے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک بڑی اچھی ٹیم ہوگی تبھی معاملہ چل سکے گا. ویسے لغاری صاحب، چونکہ میں نے گفتگو سنی ہے اپنی تاجر برادری کی جو ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، دیکھیے ہمارے 17ویں آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، اس سے پہلے کئی آرمی چیف آئے، ان کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن خاص طور پر جو قابل ذکر بات ہے کہ ہماری تاجر برادری نے یہ کہا ہے کہ ملاقات یہ ہٹ کے تھی، ہمیں یہ باڈی لینگویج یا یہ جو اعتماد ملا ہے نا، اس سے پہلے نہیں ملا تھا. تو یہ اس کی سگنیفیکنس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے، میں نے یہ ساری باتیں سنی ہیں، تاجروں کی بھی باتیں سنی ہیں، میں نے ان کے ساری گفتگو کو بھی سنیا ہے، میں نے ان کے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھا ہوں. لیکن یہی باتیں جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں کر چکے ہیں، یہی باتیں وہ نواز شریف کے بارے میں کر چکے ہیں، یہی باتیں جنرل باجوہ کے بارے میں کر چکے ہیں، یہی باتیں وہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ان کو اپنی نیت کو جس طرح ٹھیک ہے اسی طرح ٹھیک رکھتے ہوئے
اپنے سم طے کرنی ہوگی۔ لغاری صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تاجروں کی ملاقاتیں اس سے پہلے بھی رہی ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن مجھے یہ بات چونکہ بڑی سیریس بھی لگی ہے اور یہ بڑا ایک سیریس کنسرن تھا بھی کہ ہمارے ملک سے سرمایہ کاری جا رہی تھی، ہمارے تاجر اپنا کاروبار بند کر کے یہاں سے جانے کا سوچ رہے ہیں اور ڈالر جو کہ بے لگام ہو چکا ہے اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ تو ان معاشی حالات میں یا ان کہہ سکتے ہیں آپ تشویشناک معاملات میں جو آرمی چیف نے یہ کنسرن شو کیا ہے کہ جی ہم لوگوں نے منی ایکسچینج کا جو سارا معاملہ ہے یا ڈالرز کی سمگلنگ کا جو چکر ہے اس کو روکنا ہے، سرمایہ کاری لے کے آنی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کا ذکر کیا، یو اے ای کا کیا ہے، کویت کا کیا ہے کہ 100 ارب کی سرمایہ کاری وہاں سے ہم لانے کے لیے انہیں راغب کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اعتماد نہیں آپ کو لگتا کہ بحال ہوگا تاجروں کا اس سے؟ اور اب ڈالر کی اس ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے تو پھر آپ چاند پر بھی اوپر چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کسی کے لیے بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی ایک چیز سب کو متحد رکھ سکتی ہے تو ہماری یہ سیکورٹی فورسز کے علاوہ اس ملک کا آئین ہے، ہمیں آئین کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس کو بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہوگا کہ کہاں تک آئین کا دائرہ کار ہے۔ تو ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں ملک میں اب ہمارے لیے کسی شخص کے لیے بھی، کوئی ایک فرد کے لیے بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس وقت یہ وقت کا تقاضا تھا کہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے یک نکاتی ایجنڈا ہوتا، جو کہ ہمیں ان ملاقاتوں میں نظر بھی آیا، ویلنگنس نظر آئی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر چیزیں بہتر بھی ہوں گی۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔